الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا۔ رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ 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 اللہ۔ کتنا حسن تھا، کوئی اندازہ لگا سکتے کوئی بھی اس بات کا نہ تو گمان کر سکتے اور نہ ہی اندازہ لگا سکتے۔ جب ایڑیاں ہی چاند سے زیادہ روشن ہو تو چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں، دنیا میں، پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی تعریف میں، یعنی منقبت میں بہت ساری کتابیں لکھی، سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن آخرکار سب نے تھک ہار کر کیا کہا؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کوئی تعریف کہاں ادا کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کوئی بھی نہیں۔ عربی میں ایک شاعر ہے، شاعر کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ پانی پینے والے کو، دکان میں بیٹھنے والے کو، اس کو بولتے ہیں شاعر۔ شعر لکھنے والے کو شاعر بولتے ہیں، نہیں بولتے؟ ہاں، معلوم تھا تیرے کو؟ ہاں، شعر لکھنے والے کو شاعر بولتے ہیں۔ عربی میں ایک شاعر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت یعنی تعریف میں 40,000 اشعار لکھے، 40,000۔ سمجھ میں آیا ابراہیم بزرگی والے؟ سمجھ میں آیا؟ 40,000 اندازہ لگاؤ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 40,000 اشعار لکھے۔ آخر میں جو شعر لکھا انہوں نے، اس میں کیا کہا معلوم؟ اس میں کہا
فقیہ ہیں فکر رسا اور مدح باقی ہے. مدح کے معنی تعریف. فقیہ ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے. قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. یعنی میں 40,000 لکھ کے بھی کما حق ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. کتنا بھی لکھوں گا حق ادا نہیں ہوتا. لکھ لکھ کر میرے قلم کی جو نوک ہے وہ گھس گئی مگر میں حق ادا نہیں کر سکتا. اور پوری عمر میں لکھوں گا تو بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ورقش پورے ہو گئے مگر میں حق ادا نہیں کر سکتا. اس سے بھی کئیوں گنا بڑھ کر کس کی تعریف ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ایک صحابی ہے، نام ذہن میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں محبت نے جوش مارا. غور سے سنو، یہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جتنا ادب سے سنیں گے اتنی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ دل میں پیدا فرمائے گا. سنو، ادب سے بیٹھ کے سنو. ایک صحابی ہیں جن کا نام یاد نہیں ہے، وہ گھر میں تھے، ان کے دل میں محبت نے جوش مارا. سمجھ میں نہیں آیا؟ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ دیکھ لیتا ہوں. جیسے ہی دیکھوں گا میرے دل کو سکون آئے گا، چین آئے گا، قرار آئے گا، میرے دل کو تقویت ملے گی. ایسی محبت صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. ہم لوگ خالی نام کی محبت کرتے تھے. میں ابھی مسجد عرفات میں بول کے آیا، ایک حرام خور جو ہم کو پہچانتا بھی نہیں، چاہے کرکٹر ہو یا فلم کا ایکٹر ہو، چاہے کوئی اور سیلیبریٹی وغیرہ ہو، جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں، اس کا طریقہ اختیار کر رہے، اس کے جیسی داڑھی بنا رہے. میں بولا ابھی ایگزام ہال میں فضل صاحب ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کوشچنس کے آنسر یاد نہیں کرے، نقل مار کے لکھے، عقل پیدا کر کے نقل مار کے لکھ دیے. پاس ہوتے فیل ہوتے، پاس ہوتے فیل ہوتے. ارے بولنا ابراہیم، پاس ہوتے فیل ہوتے. ارے اس کا بھی آنسر نہیں آتا ہے کدھر کو؟ ہاں زور سے بول. پاس ہو جاتے. کئی کو نقل مارے ہوتے نہیں ہوتے؟ عقل کا استعمال کر کے نقل مارے ہو، پاس ہو جاتے. ایسے ہی علماء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو بھی مسلمان نقل کرے گا، اس کو اپنائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو جائے گا. سمجھتے نہیں ہم لوگ؟ ہمارے ذہن میں، دل میں دنیا 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 بھری بھی ہے. اس لیے ایک دور، ایک زمانہ، ایک قرن ایسا گزرا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک اشارے پر اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے جان کو، اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا دور گزرا ہے، ایسی محبت ہوتی تھی. کئیوں صحابہ اکرام ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا اور وقت نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قسمیں کھائی کہ اللہ
ہمارے دل کو سکون ملتا تھا تیرے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر، اللہ ہمارے دل کو قرار آتا تھا تیرے حبیب کی مجلس میں بیٹھ کر، اللہ ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی تیرے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر۔ اب تیرے حبیب اس دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا ہماری آنکھوں کو اٹھا لے، ہمارے آنکھوں کی روشنی لے لے۔ دعائیں مانگ کر آنکھوں کی روشنی کو ختم کر لیے کئیوں صحابہ۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے کئی ایسے صحابہ ہیں جو پوری رات بیٹھ جاتے، بس منتظر رہتے دروازہ کب کھلتا اور کب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ایسی محبت اب ہماری کیسی ہے؟ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا طریقہ سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ سب بولو وہی نکو بولو۔ رات میں ایک بندہ آیا، انہیں آ کے پوچھا مفتی صاحب ایک چھوٹا کوشچن کرنا ہے۔ میں بولا ارے بیچارہ کیا کرتا کہ کون سا تو بھی ایک مسئلہ ہوں گا اس کا، بول کے میں بھی ٹھیک ہے رے بھائی سفر سے آیا مگر میں بدلا تو آ بول کے بولا۔ انہیں آیا مفتی صاحب صحیح طریقہ منجے کا کیسا ہے بولو شریعت میں؟ صحیح طریقہ منجے کا کیسا ہے بولو؟ میں بولا اتنی دور سے میں آیا رے بھائی اور تم میرے کو بلایا، اب اس میں کوشچن ایسا کر رہا، ایسے رہتے رہے بھائی سوالات، بہت خطرناک سوالات رہتے سمجھانے کے لیے۔ وہ صحیح طریقہ منجے کا کیا ہے شریعت میں بتلا۔ میں بولا پہلے تو شریعت کو پورا اگر ٹٹولیں گے، شریعت کا مطالعہ کریں گے، شریعت کو اگر پڑھیں گے تو منجے کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ صرف خرافات ہے جو اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ اور آگے ایسا ہے کچھ اور آگے بڑھا، منجا کر لیے تو گھر کے باہر نہیں آنا کیا؟ اور بچیاں اگر منجا کر رہے تو روم کے باہر نہیں آنا کہتے۔ میں بولا کہاں سے رواج لا رہے بھائی، یہ مسلمانوں کے تو نہیں ہو سکتے، ہندوؤں کے ہو سکتے، مسلمانوں کے ہو سکتے ایسے؟ ارے کئی ایسے واقعات ہیں، سیرت طیبہ پڑھیے آپ، صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات کو پڑھیے، زندگی اش تھی ان کی، واقعات کو پڑھیے، نبی کا دور موجود ہے، کئی صحابہ ایسے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں مگر شادی کر لیتے آپ کو علم میں بات نہیں لاتے۔ اس شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے یہ پیغام دیا کہ سنت ہے نکاح کرنا اور آسان ہے، لیکن حالات ہم لوگ ایسا پیدا کر دیے نکاح کو تجارت بنا دی، بزنس۔ کیا بنا ہے؟ جب میں نے پہلے سے تیاری، شاپنگس، سب کی خواہش، تکلیف نہیں ہونا، کھانا ایسا بننا، کھانے کے بعد سب بولنا واہ آپ کی بیٹے کی شادی میں کھانا ایسا تھا، شیر لبلبی۔ کیا یہ ہم لوگ تجارت کر دیے؟ تو صحابہ اکرام کی محبت ایسی نہیں تھی، ان کے دل میں، ان کے رگ رگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی۔ وہ آپ کے ایک اشارے پر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی جانوں کو فدا کرنے والے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گھر میں تھا، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی محبت پیدا ہوئی اور میں سیدھا عشاء کے بعد مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔ اب میں جب راستے میں جا رہا ہوں تو منظر دیکھیے، منظر کشی، راستے میں جب جا رہا ہوں بالکل میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں کہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کے سر کے اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ چاند کی روشنی کیسی رہتی؟ گھر میں بھی بجھ کے اجالا کر دیتی، کرتی نہیں کرتی؟ چاند کی روشنی پورے جہاں کو کیا کرتی؟ اجالا دیتی۔ 14ویں کا چاند تو بہت زیادہ پورے آسمان کو زینت بخشتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب جا رہا ہوں، میری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حالت ایسی ہے کہ آپ کے
سر پر آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، میں کبھی رسول اللہ آقا کے چہرے کو دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا۔ آخر میں میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اے چاند، پورے زمانے میں تیری تعریفیں کی جاتی ہے اور 14ویں کا چاند تو پورے آسمان کو زینت بخشتا ہے، تیری روشنی سے اس پورے روئے زمین کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا تیرے حسن کے سامنے، تیرے حسن سے بڑھ کر بھی اگر کوئی حسن ہے تو وہ میرے نبی کا حسن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے، یا چاند پر چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں نعت کے اندر جب ایڑیاں ہی روشن ہے تو چہرے کا عالم کیا ہوگا، جب ایڑیاں ہی روشن ہے تو چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم ویسے چہرے کو، ویسے حسن کو چھوڑ کر کس کے طریقے کو اختیار کر رہے، کس کی نقل کر رہے، خود آپ اندازہ کیجئے، کس کی نقل اختیار کرے آپ اندازہ کیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر بندہ اللہ کے سامنے اس حالت میں ٹھہرا کہ دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کرا، بس اس سے گناہ ہوئے، کوئی بھی نیک کام نہیں کرا، نماز نہیں پڑھا، سنتوں پر عمل نہیں کرا، گناہ کرتے گیا، شراب پیتے گیا، پھر اس حالت میں اللہ کے سامنے، بس سنا رہا ہوں میں، تصور کریے، اس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا کہ اس کے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے، چہرے پر داڑھی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا، تو بس جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کی تصویر کو پھاٹنا گوارا نہیں کرتی، اپنے بچے کی تصویر کو جلانا گوارا نہیں کرتی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، جس کی شباہت حبیب کی شباہت جس چہرے پر ہوگی، جس کے جسم پر ہوگی، اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، مغفرت کر دیں گے اس کی۔ یا رب تیرے حبیب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے حبیب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ کس کا طریقہ اختیار کر رہے بھائی اپن، کس کو آئیڈیل بنا رہے، انہیں ہمارے کو جانتا بھی نہیں۔ میں سفر پہ گیا ابھی ممبئی کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہو، معلوم ایسے کٹنگاں بنا رہے، اللہ معاف کرے، ہمیشہ بدلا تمہیں، اتنا بول رہے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ ایک میں بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے ڈبے میں ایک صاحب ہے، مسلمان ہے، اتنی داڑھی ہو، اتنی، یہ پورا صاف کر لیے۔ میں پوچھا بھائی یہ کیا ہے جی، خالی اتنی کہیں کو رکھے، وہ بھی کاٹ دے رہا تھا، آپ نہیں دی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی ایک فیشن ہے، بتلا رہے ہو۔ بولا کس کا فیشن ہے بول کے پوچھا، اب چل رہا یہ دور میں ایسی فیشن چل رہا بول۔ میرے بھائی آپ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اگر آپ طریقوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اس سے تو سب بس نقصان ہی ہوگا۔ تو بتلانا یہی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اس لیے میں بولا نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ اب کرتے دیکھو دعوے، ادھر باندھ لیے پٹی، ادھر باندھ لیے پٹی، نکل گئے ہم عاشق رسول ہے، نکل گئے ہم عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے۔ چہرہ دیکھے تو ان کا حرام خوروں کے جیسا رہتا، چہرے پہ داڑھی نہیں، لباس ان کا صحیح نہیں، اور ہم عاشق رسول ہے، ہم عاشق رسول ہے۔ ارے عشق ہے سچا تو آؤ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھو، کیسا عشق ہے، ان کی ایک ایک زندگی کے حالات کو پڑھو، ان کے طریقوں کو دیکھو، ان کا ہر طریقہ۔ کئی لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم نے صحابہ کی زندگی کو ٹٹولا، ان کی زندگی کو ہم نے پڑھا تو ہمیں ایک بھی ایسا طریقہ نظر نہیں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ یہ ہوتا ہے سچا عشق رسول۔
خالی نام کا اور دعوے کا نہیں۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی، یہ ربیع الاول کا مہینہ۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا، شادی کرنے کا ہے، ماں باپ کیا کرتے؟ بیٹا ہے تو اچھی لڑکی کو تلاش کرتے، اگر لڑکی ہے ماں باپ کیا کرتے؟ اچھے لڑکے کو تلاش کرتے، ہر چیز کو چنتے، دیکھتے، رشتے کو دیکھتے، اوصاف کو دیکھتے، اخلاق کو دیکھتے، اٹھنے کو دیکھتے، بیٹھنے کو دیکھتے، سگریٹ پی رہا نہیں پی رہا، گٹکا کھا رہا نہیں کھا رہا، یہ سب چیزوں کو دیکھتے۔ کیوں؟ میرے بچے کے لیے اچھی لڑکی ہونا یا میری بچی کے لیے اچھا لڑکا ہونا، انتخاب جس کو بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب سے پہلے مہینے کا انتخاب کیا۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول کا۔ رمضان بھی ہو سکتا نا، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ہو سکتا تھا، نہیں؟ شعبان المعظم بھی ہو سکتا تھا، رجب المرجب بھی ہو سکتا تھا، محرم الحرام بھی ہو سکتا تھا، حرمت والے مہینے ہو سکتے تھے، نہیں، اللہ نے ربیع الاول کے مہینے کو چنا، اس کا انتخاب کیا۔ اس کے معنی کیا ہے معلوم آپ؟ ربیع کے معنی عربی میں آتے بہار، ربیع الاول بہار والا مہینہ۔ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس سال اور جس مہینے میں، پورے عرب کے اندر اس وقت کوئی لڑکی یعنی پیدا نہیں ہوئی، کوئی لڑکی پیدا نہیں، بس سب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، کیونکہ اللہ یہ پیغام دینے جا رہے تھے کہ دنیا میں جو ہستی آنے والی ہے وہ اس مہینے میں، اس سال میں آ رہی کہ اب کوئی لڑکی نہیں ہوگی، کیونکہ عرب کے یہاں یہ دستور تھا، لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ گاڑ دیتے تھے، زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، اور جو ہستی آنے والی ہے اس ہستی آنے والے کے موقع پر کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ اپنی بچی کو زندہ گاڑے۔ اس لیے اللہ نے اس سال میں پورے عرب کے اندر صرف لڑکوں کو پیدا فرمایا، لڑکیوں کو پیدا نہیں کیا۔ بہار والا مہینہ ہے، حالات کوئی نہیں، اور پورے عرب کے اندر جس وقت اللہ کے رسول پیدا ہوئے سب سے زیادہ بارشیں ہوئی، چشمے لبالب بھر گئے، اور کھیتیاں سب سے زیادہ، یعنی کھجور وغیرہ پھلوں کی کھیتیاں ہوئی، اور پوری زمین جو زرخیز تھی، جو سنگریلی تھی، وہ ہری بھری ہو گئی۔ خود وہاں کے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور سب سے زیادہ کھا کر موٹے تازہ شکم سیر ہو کر آتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کھا کھا کر ان کی چربیاں پھٹ نہ جائے، ان کے پیٹ پھٹ نہ جائے۔ اس وجہ سے لوگ وہاں پر اس سال کو، اس مہینے کو کیا کرے؟ عام الفتح نام دیے، کامیابی والا مہینہ بول کے، عام الفتح ہوتا۔ اس زمانے کا دستور تھا، جب ابرہہ آیا تھا اونٹوں کو لے کر یا ہاتھیوں کو لے کر مکے کو گرانے کے لیے، تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے کیا کیا؟ حفاظت فرمائی، تو اس سال کو کیا بول دیا؟ عام الفیل، عام الفیل بول دیا۔ تو ایسے ہی مثال دے رہا ہوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مہینے میں ہوئی وہ ربیع الاول کا مہینہ۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی، اللہ عالم۔ لیکن مہینہ تو یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ والد صاحب کا انتخاب گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، اب والدہ کا انتخاب۔ دیکھیے پورے عرب کے علاقے میں کئی قبیلے ہوتے تھے، اب ایک ایک چیز کو غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے، ماں اپنی بچی کے لیے اچھا لڑکا تلاش کرتی ہے اور باپ اپنے بچے کے لیے اچھی لڑکی تلاش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کو چنا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ پورے عرب کے علاقے میں کئیوں قبیلے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں امانت بن کے آنے والے، تو امانت میں خیانت نہ کرنے والوں کو چننا پڑے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قبیلے ہوتے اس زمانے میں مشہور کیا قبیلے تھے؟ ایک قبیلے کا نام تھا بنو ثقیف، جس کا معنی ہے چاقوؤں والا قبیلہ، اور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو نذیر،
جس کا معنی ہے کانٹوں والا قبیلہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی اس قبیلے کا نام ہے قبیلے بنو زہرہ، جس کے معنی ہے تازگی والا قبیلہ۔ اس میں ایک عورت جس کا نام ہے آمنہ سلام اللہ علیہا، امانت رکھنے والی، امانت والی، اللہ نے آپ کی والدہ کو چنا آمنہ کے طور پر۔ ان کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ سے اور دنیا میں تشریف کون لے کر آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ایک چیز کا انتخاب دیکھیے آپ کہ قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو چننا، اس کا انتخاب کرنا، پھر ناموں میں سے اس زمانے میں عورتوں کے نام مختلف ہوتے، ایک کا نام ہوتا خنسا بس شکل، اور ایک کا نام ہوتا حربہ لڑنے والی، لیکن اللہ نے جو نام چنا آمنہ امانت کی صحیح حفاظت کرنے والی، سنیے کیا انتخاب ہے، لاجواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ بی بی آمنہ کہتی ہے، برکات کے اندر یہ سارے علماء کا اتفاق اس بات کے اوپر کہ بارہا آپ نے سنی ہے باتیں، یہ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میں اگر حجرے سے یعنی اپنے گھر سے کبھی حصول برکت کے لیے مکۃ المکرمہ جاتی تو جس راستے سے میں جاتی اس راستے کے جتنے بھی پتھر ہوتے یا درخت ہوتے، پتھر سلام کرتے اور درخت سجدے میں گر جاتے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ ہم چراغ لے کر بیت اللہ جائیں، لیکن ہوتا ایسا کہ خرج من النور، میرے پیٹ سے ایسا نور نکلتا کہ راستہ خود بخود نظر آتا، خود بخود۔ اور میں جب برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے، بی بی آمنہ کو کیا پتا تھا یہ تو دنیا میں رحمت بن کے آ رہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میں جب بیت اللہ جاتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ خود بیت اللہ خوشی منا رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، خود بیت اللہ۔ اور یہ بات پورے عرب کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ زمزم کا کنواں، پانی جس کا نیچے ہوتا، ہم لوگ دیکھتے گاؤں میں آج بھی کہ پانی اگر نکالنا ہے تو ڈول ڈالتے ہیں اور اس کو سینتے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں اگر کوئی خادمہ وغیرہ نہ آئے، یہ سمجھانے کے لیے برو، خادمہ وغیرہ نہ آئے، اگر خود مجھے پانی لینے کی ضرورت پڑتی اور میں کنویں کے پاس چلی جاتی تو جو نیچے ہوتا پانی زمزم کا وہ اوپر آ جاتا، لوگ بالکل ہاتھ سے اس کو لے لیتے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، میری سہیلیاں خود مجھے کہتی کہ آمنہ آپ یہاں سے مت جاؤ، آپ یہیں پر ٹھہرو، آپ جب تک رہو گی یہ جو نیچے پانی ہے وہ اوپر آ جائے گا، ہم کو بھی پانی لینے میں آسانی ہو جائے گی، اور جب آپ چلی جاؤ گی تو پانی نیچے چلے جائے گا۔ لوگوں کو خود یہ معلوم تھا کہ بی بی آمنہ اصل میں اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کے پیٹ میں جو وصول مسعود ہے، جو برکتوں والی چیز ہے، جو رحمت للعالمین بن کے آنے والے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ ایسی برکتیں ہوتی تھی۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں اتنی غریبی کا عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں رہتا تھا، کبھی تیل۔ خود بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا بیان ہے، اس میں سارے مکاتب فکر کا اتفاق ہے، سارے مکاتب فکر کا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ خرج من النور، میرے پیٹ سے ایسا نور نکلتا کہ میں اپنی آنکھوں سے گھر میں بیٹھ کر، حجرے میں بیٹھ کر بصرہ اور شام کے محلات کو دیکھ لیتی۔ اندازہ لگاؤ بصرہ کدھر، شام کدھر، محلات کو دیکھ لیتی۔ اور خود دائی حلیمہ، جو آگے میں بتلانے والا ہوں، دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں بہت زیادہ فقر و فاقہ تھا، بہت زیادہ غریبی تھی، لوگوں کے پاس گھر میں جلانے کے لیے چراغ نہیں ہوتا تھا، اور جب دائی حلیمہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے طور پر لے کر گئی تو لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ حلیمہ آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کہاں سے آ گیا؟ تو دائی حلیمہ فرماتی کہ لوگوں میرے گھر میں کوئی تیل وغیرہ چراغ وغیرہ موجود نہیں ہے، اصل میں پرورش کے لیے بچے کو لائی ہے، اس کا نور ہے جو اس گھر کو نہیں پورے محلے کو روشن کر رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
تو اتنا بہترین انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے طور پر کیا۔ آگے چلتے ہیں، قبیلہ دیکھیے، قبیلے کے بارے میں بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا انتخاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ محمد جس کے لفظی معنی آتے ہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریفیں کی گئی ہو، لفظی معنی پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس کی تعریفیں کی گئی ہو۔ اور محمد کا نام لو تو لفظ ملتے ہیں۔ اور سے سنیے، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، محمد کا نام لو تو لفظ ملتے ہیں، محبت کا نام لو تو بھی لفظ ملتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ لوگوں، محمد کی تعلیمات پر عمل کر لو، دل ملتے ہیں۔ محمد کی تعلیمات پر عمل کر لو، دل ملتے ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے۔ علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ آپ سے پہلے پوری دنیا میں یہ کسی کا نام رکھا نہیں گیا، اللہ نے اس نام کو چن لیا، اس کا انتخاب کیا کہ میرے محبوب کا نام محمد ہوگا۔ اور محبت کا نام لو تو لب ملتے ہیں، محمد کا نام لو تو ہونٹیں ملتے ہیں، اور محمد کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا لوگوں اس سے دل ملتے ہیں۔ آپ کا ایک نام محمد تھا، ایک نام احمد تھا۔ میں گزشتہ جمعہ سنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، یأتی من بعد اسمہ احمد، قرآن میں خود ہے یہ کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ احمد کے لفظی معنی آتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا، پوری کائنات میں سب سے زیادہ کس کی تعریفیں کرنے والا؟ اللہ کی تعریفیں کرنے والا۔ دنیا میں دیکھو اور بھی انبیاء اکرام آئے، حضرت آدم آئے جس کے معنی آتے ہیں گندمی رنگ والا، حضرت نوح آئے جس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ رونے والا، حضرت ادریس آئے جس کے معنی ہے درس دینے والا، سبق پڑھانے والا، حضرت زکریا آئے جس کے معنی ہے سبق یاد کرنے والا، حضرت یعقوب آئے جس کے معنی آتے ہیں بعد میں آنے والا، حضرت موسیٰ آئے جس کے معنی آتے ہیں پانی سے نکلا ہوا، حضرت عیسیٰ آئے جس کے معنی آتے ہیں سیاحت والا۔ اللہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں ہم نے آپ کے نام کا انتخاب کیا، اور آپ سے پہلے نہ تو کسی آدمی کا نام محمد تھا، نہ تو کسی نبی کا نام محمد تھا۔ اللہ نے بس انتخاب کر کے رکھ لیا کہ دنیا میں میرے حبیب آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ اور آپ کا نام ایک احمد بھی تھا جس کے لفظی معنی آتے ہیں کہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں سجدے میں رہوں گا اور میں اللہ کی اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا، ان تعریفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ کسی کی بھی ہمت اور مجال نہیں ہو سکے گی، یہ عام لفظوں میں بتلا رہا ہوں کہ اتنی تعریفیں کوئی کر سکتا ہو۔ احمد کے لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا۔ علماء کہتے ہیں انسان جب نماز کی حالت میں ٹھہرتا تو الف بن جاتا۔ کیا ہوتا؟ الف بن جاتا۔ نماز میں قیام میں جب ٹھہرتا، اور جب رکوع میں جاتا تو ہا بن جاتا، اور جب سجدے میں جاتا تو میم بن جاتا، اور جب قیدے کی حالت میں بیٹھتا تو دال بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ لفظی معنی ہے احمد، جس کے معنی آتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا اللہ، میں صرف زبان سے نہیں بلکہ جسم کے اعضاء سے آپ کی تعریفیں کروں، اور میں نہیں قیامت تک میری امت جو بھی آئے گی وہ آپ کی ایسی ہی تعریف کرے گی۔ تو نماز کی حالت میں اثر بندہ ٹھہر رہا، ٹھہرتے ٹھہرتے احمد لکھ رہا ہے، اور یہ اپنے آپ سے یہ بتلا رہا کہ اللہ میں بھی آپ کی زبان سے تعریفیں کر رہا ہوں، اور میرے اعضاء بھی جسم کے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نہ محمد کے نام میں نقطہ نہ احمد کے نام میں نقطہ۔ اللہ یہ لوگوں کو پیغام دے رہے کہ میں اپنے حبیب کے نام میں بھی نقطے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کل لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کے نام میں نقطہ ہے تو آپ کے اوصاف کیسا ہوں گے۔ تو اللہ نے پہلے سے ہی اپنے محبوب کے لیے ناموں کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب بڑا لاجواب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو اپنے محبوب کی ولادت سے پہلے چنا ہے. یہ انتخاب بڑا ہی لاجواب ہے. بہت ساری باتیں تھی، وقت ہو گیا. یہ موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے.